إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين آج کے اس درس میں مجھے جس عنوان پر بات کرنے کو کہا گیا ہے وہ موجودہ دور میں انتہائی اہم موضوع اور عنوان ہے نکاح میں تاخیر کے اسباب، نقصانات اور حل۔
عصر حاضر میں ہمارے معاشرے کی صورتحال بڑی عجیب ہے. کہ اکثر خاندانوں، گھرانوں اور برادریوں میں بچے بوڑھے ہو رہے ہیں، بچیاں عمر رسیدہ ہو رہی ہیں اور نکاح نہیں ہوتا. جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور احادیث مبارکہ میں نبی التوبہ، نبی الرحمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی نکاح کی بڑی ترغیب دی ہے. ہمارے معاشرے میں جو کلمہ پڑھنے والوں کا، اہل اسلام کا، اہل ایمان کا معاشرہ ہے، اس مسئلے کے حوالے سے بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. اس کے اسباب کیا ہے؟ موضوع کا پہلا حصہ یہ ہے. چند بڑے بڑے اسباب عرض کرتا ہوں. پہلا سبب جو اکثر خاندانوں، گھروں، قبیلوں اور برادریوں میں پایا جاتا ہے، پہلا سبب برادری کا بت ہے کہ اپنی برادری میں رشتہ کرنا ہے، باہر نہیں کرنا. یہ پہلا سبب ہے اور یہ بہت بڑا ہے. حالانکہ قرآن و سنت کی روح سے اول تو یہ برادریاں وہ برادریاں ہی نہیں جنہیں قرآن کریم نے برادریاں کہا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. وہ یہ برادریاں نہیں. یہ جتنی برادریاں ہمارے ہاں رائج ہیں یہ تو ہندوؤں سکھوں والی تقسیم چلی آ رہی ہے. یہ یاد رکھیں، قرآن و سنت کی روح سے برادری، قبیلہ یہ ہے کہ جہاں نسب آپس میں ملتا ہو، ایک باپ کی اولاد، ایک دادا کی اولاد، ایک پردادا کی اولاد، جہاں تک بھی شجرہ نسب جس کو یاد ہے، جن کا نسب آپس میں ملتا ہے نا، خواہ تیسرے باپ پہ جا کے، خواہ چوتھے باپ پہ جا کے، پانچویں باپ پہ جا کے، جہاں کہیں بھی جن کا نسب مل جاتا ہے انہیں یاد ہے وہ سارے ایک برادری ہیں.
یہ جو موجودہ برادریاں ہیں یہ تو پیشے ہیں، 7ویں باب تک بھی جا کے نسب نہیں ملتا ہے جی، لیکن یہ بھی لوہار ہے وہ بھی لوہار ہے، کیوں؟ یہ بھی لوہے کا کام کرتا ہے وہ بھی لوہے کا کام کرتا ہے، بس نسب دور دور تک نہیں ملتا۔ یہ برادری اسلامی برادری نہیں، یہ تو اونچ نیچ کے لیے ہندوؤں کی تقسیم ہے جو ہمارے یہاں بھی رائج ہو گئی ہے۔ دور دور تک نسب کو نہیں ملتا، یہ برادری ایک ہے۔ اول وہ برادری ہی نہیں جسے اللہ نے شعوب اور قبائل کہا ہے، دوسرا اس کی پوجا بہت ہے کہ برادری سے باہر نہیں جانا۔ اور میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں مثال کے لیے، اس طرح کے بہت سارے ہیں کہ ایک بزرگ مجھے کہنے لگے جی کوئی رشتہ تلاش کر دینا، لیکن کہتے ہیں 2 باتیں ملحوظ رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے جہاں سے رشتہ تلاش کرنا ہے وہ انصاری ہو، کیونکہ ہم انصاری ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم امرتسر کے مہاجر ہیں، ساتھ وہ امرتسر کے مہاجر بھی ہوں۔ دیکھو کیسی پابندیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حقیقی قبائل تھے، حقیقی برادریاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادیاں بھی قبیلے سے باہر ہوئیں، اپنی شادیاں بھی، اور آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام کی شادیاں بھی دوسرے قبائل میں عام ہوتی تھی۔ کوئی یہ بت نہیں پوجا جاتا تھا کہ قبیلے کے اندر شادی کرنا ہے۔ میں اس کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا جو غزوہ خیبر میں لونڈیوں میں آئی تھی، لونڈیوں میں، قبیلہ قریش سے دور نزدیک کا کوئی تعلق نہیں، لونڈیوں میں آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا، آزادی کو حق مہر بنایا اور نکاح کر لیا۔ کوئی برادری نہیں، کوئی قبیلہ ایک نہیں، خود رسول اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ دوسری مثال صحیح البخاری میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، یہ اونچے خاندان قبیلہ قریش کی عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مشورہ دیتے ہیں، جب اس نے کہا جی فلاں 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 کی طرف سے پیغام نکاح آ رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ان کی ہی اسامہ، حالانکہ جو اس نے رشتے بتلائے نا، اللہ اکبر، ان میں اس کی برادری کا رشتہ بھی موجود تھا، لیکن آپ نے وہ سارے چھوڑ کے آپ نے کیا مشورہ دیا؟ ان کی ہی اسامہ، اے فاطمہ بنت قیس تو حضرت اسامہ سے نکاح کر لے رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کا قبیلہ قریش سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ تو آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے۔ عرب کے لوگ جنہیں حقیر سمجھتے تھے، آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، اس کے بیٹے حضرت اسامہ، اور آپ فرما رہے ہیں اسے نکاح کر لیں۔ کوئی برادری نہیں۔ تیسری مثال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، مکے سے ہجرت کر کے آئے، مدینے میں ٹھہرے، تھوڑے دن گزرنے کے بعد ہی مدینے کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ کوئی قبیلہ نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی خاندان نہیں۔ آج شادیاں لیٹ ہونے کی ایک بڑی وجہ، اسباب میں ایک بڑا سبب کہ جی برادری سے باہر نہیں کرنا۔ یہ کیسی پابندی ہے جو نہ قرآن کریم میں ہے، نہ حدیث اور سنت میں ہے؟ یہ لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی پابندی ہے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ بچے بوڑھے ہو رہے ہیں، بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتہ برادری میں تلاش کرنا ہے۔
اپنی برادری کے آخر پھر نکمے سے بھی رشتہ قائم کر لیا جاتا ہے، اور دوسری برادری کا انتہائی نیک صالح با کردار کیوں نہ ہو اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اور پھر میں ساتھ ایک تلخ حقیقت بھی بیان کر دوں کہ یہ سارے کھیکھن برادری کے یہ پاکیزہ نکاح میں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں جو ناجائز تعلق ہے، جو ناجائز محبت ہے، جو عشق معاشقہ ہے، وہاں کوئی برادری نہیں دیکھتا، وہاں کوئی برادری نہیں دیکھتا۔ وہاں بڑے بڑے جٹ بٹ رانا وہ جناب بالکل معمولی خاندان کی وہ جناب لڑکی کے ساتھ معاشقہ قائم کیا ہوا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ حلال میں پابندی ہے، حرام میں کوئی پابندی نہیں۔ عجیب کیفیت ہے، وہاں کوئی نہیں دیکھتا کہ برادری ایک نہیں، پونڈی سسٹم میں کوئی پابندی نہیں، نکاح میں ساری رکاوٹیں ہیں، باتیں کرنے والی۔ دوسرا سبب نکاح میں تاخیر کا دوسرا سبب، رشتہ بھی موجود ہے، حتیٰ کہ نسبت بھی ہو چکی ہے، منگنی بھی ہو چکی ہے، پھر نکاح میں تاخیر کیوں؟ 2 سال، 4 سال، حتیٰ کہ 6 سال منگنیاں، اور شادی نہیں کرتے۔ لڑکا بھی جوان ہے، لڑکی بھی جوان ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے، اب 2 سال، 4 سال، 6 سال، اب کیا تکلیف ہے؟ اب کیوں نہیں شادی کرتے بھائی؟ دوسری رکاوٹ یہ کہ رشتہ موجود ہے، بات طے بھی ہو چکی ہے، اب کیوں تاخیر ہے؟ رسمیں اور رواج کرنے کے لیے پیسہ نہیں، ابھی وہ پیسہ جمع کیا جا رہا ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے تو شادی بالکل آسان ہے، وہ میں آخر میں جا کے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو پریشانی کیا ہے؟ رسمیں کرنے کے لیے پیسہ نہیں، کھیکھن کرنے کے لیے پیسہ نہیں، رواج کرنے کے لیے پیسہ نہیں، اس لیے شادی لیٹ۔ نکاح ایک فریضہ ہے، اسے مؤخر کیا جا رہا ہے۔ کس لیے مؤخر کیا جا رہا ہے؟ کہ کافروں کی مشابہت کے لیے پیسہ نہیں۔ یہ شادی بیاہ میں جتنی لمبی چوڑی رسمیں ہیں ساری الا ماشاءاللہ ہندوؤں سکھوں کی نقل ہیں، اور ان رسموں میں ایک نہیں بے شمار خرابیاں ہیں۔ جہاں کافروں کی مشابہت کی خرابی، وہاں فضول خرچی، اسراف اور تبذیر کی خرابی، وہاں لمبی چوڑی بے حیائی اور بے پردگی کی خرابی۔ یہ ہیں یہ رسمیں جن کو پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ پہلے چند ہزار کی بات تھی، اب تو شادیوں کے اوپر 4-4، 5-5 لاکھ روپیہ مووی میکروں کو دے دیا جاتا ہے۔ میں سن کے رہ گیا، میں سمجھتا تھا یہ کوئی ہر 4-5 لاکھ کی بات ہے، پتا چلا لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ تک۔ میں نے تھا کہ ایک میرا شاگردی تھا، جب اس نے یہ بتلایا نا تو میں نے اس سے سوال کر لیا، دیکھو صرف چسکا جنون، مجھے بتلاؤ مووی کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، بلکہ بے غیرتی ہے۔ ایک طرف کوئی کسی کے دروازے سے اندر جھانکے تو یہ جلال میں آ جاتا ہے، کون ہوتا ہے؟ ہماری ماں بہن بیٹی پہ نظر ڈالنے والا، اور دوسری طرف وہ مووی میکر سارے نوجوان، وہ کوئی جناب کیبل اٹھا کے، کوئی کیمرہ اٹھا کے، کوئی بریف کیس اٹھا کے، وہ پورا جتھا دیوسوں کا آ جاتا ہے۔ وہ سارے بنی ٹھنی مائیں بہنیں بہو بیٹیاں دیکھتے ہیں، جس پہ مرضی وہ ایسے کیمرہ فٹ کرتے ہیں، مختلف پوز لیتے ہیں، پھر بعد میں مکسنگ کر کے تیار کرتے ہیں۔
تو وہاں مسلمانوں کے گھر کا سربراہ وہ پیسے دے رہا ہوتا ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، آپ نے میری بیٹیاں دیکھی ہیں، یہ بیٹیاں دیکھنے کی فیس ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ بغیر کی فیس ادا کی ہے تو نے۔ اس طرح کے کاموں کے لیے پیسہ نہیں، اس لیے شادی لیٹ ہو رہی ہے، نسبت بھی ہو چکی ہے۔ میں نے پوچھ لیا شاگرد سے کہ بھائی وجہ کیا ہے، جب ہر بندے کی تو جیب میں ابھی اتنے موبائل ہیں، جہاں مرضی بنا لیتے ہیں، تو پھر ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ ہر سوال تو بنتا تھا نا، میرے ذہن میں سوال آ گیا کہ اب تو ہر بندے کی جیب جہاں مرضی جی شاید مرضی مووی بنانے لگی، اور یہ چسکا جنون کی حد تک ہے، اللہ اکبر، جنون کی حد تک۔ میں جب ہر بندے ہی بنا رہا ہوتا ہے تو پھر ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ کہنے لگے بات یہ ہے، یہ جو ہر کوئی موبائل پہ بناتا ہے نا، یہ تو بس صرف جو ہو رہا ہے وہی، وہ جو آتے ہیں نا انہوں نے تو بڑے کھیکھن کر کے مکسنگ کر کے بڑا زبردست انداز بنانا ہے اس کو کہ دولہا گاڑی سے اترنے تک وہ اپنے وہ اسٹیج تک پہنچنے تک دی چاہے تو وہ 1 گھنٹہ بنا دیں، کبھی اس کی کوئی حالت، کبھی کوئی حالت، کبھی کوئی حالت، یہ وہ موبائل پہ نہیں بنتی، اس لیے پیسے دیے جاتے ہیں، دیکھو صرف شوق کے لیے، بے یہی کے پیسے۔ تو بہرحال یہ رسموں کی وجہ سے شادی لیٹ ہے، ورنہ نسبت بھی ہو چکی ہے۔ دوسرا سبب ہو گیا، یہ سارے اسباب یاد رکھنے ہیں، میں کیونکہ مدرس آدمی ہو سکتا ہے درس کے آخر میں میں سنوں کہ کون کون سے اسباب بیان ہوئے ہیں۔ دوسرا سبب شادی میں تاخیر کا کہ رسموں کے لیے پیسہ نہیں، باقی سب کچھ موجود ہے، بڑے نکاح اس وجہ سے لیٹ ہے۔ میرے تعلق داروں میں کتنے لوگ ہیں نوجوان، 25 سال 26 سال 27 سال عمر ہو گئی، کئی ایسے ہیں 35 36 سال عمر ہو گئی ہے، وہ شادی نہیں کرتے، بات جی بات کرتے ہیں، حد ہو گئی ہے دینی مذہبی۔ پھر تیسرا سبب یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں بچہ بھی پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، جی ابھی کرتا کچھ نہیں، کماتا کچھ نہیں، وہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو پھر اس کا نکاح کریں گے، ابھی اس کا نکاح کر دیں گے تو یہ کھلائے گا کہاں سے؟ لہذا یہ اپنا کام کرے، کوئی اچھی جاب مل جائے، اچھا کاروبار اس کا چل پڑے، اچھی دکانداری چل پڑے، تو پھر جو ہے نا شادی کریں گے۔ یہ بھی بڑی رکاوٹ ہے کہ بچہ بھی کرتا کچھ نہیں، یہ رکاوٹ بھی ایسی ہے کہ ایک دفعہ نسبت بھی ہو گئی ہوتی ہے تو پھر بھی جو ہے نا شادی بیاہ اس لیے لیٹ کبھی بچہ کرتا کچھ نہیں۔ بھائی تصویر نہیں بنانا، آواز ریکارڈ کرنا ہے، تصویر کوئی نہ بنائے، توجہ بھائی۔ اے بچہ کرتا کچھ نہیں، وہ 35 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، ابھی کرتا کچھ نہیں، پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو رہا، پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو شادی کریں گے۔ میں تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں خوش طبی میں، اور حقیقت بھی ہے، پاؤں پہ کھڑا کر لو اور وہ بے شک کسی کام کا نہ رہے۔ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور معاشرے کے حالات بڑے خطرناک ہیں، ورنہ شریعت میں تو حکم تھا کہ اگر شادی لیٹ ہے نا تو پھر روزے رکھو، روزے، تاکہ خواہش پہ قابو رہے۔ یا شادی جلدی ہوتی نہیں ہے جی، اور دیکھنے سننے کو ہر شے ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ادھر دن طے ہوتے ہیں، ادھر بچہ سیدھا کسی دواخانے پہ جا پہنچتا ہے، جی دن طے ہو گیا تو میں تو اس قابل ہی نہیں، کیا فائدہ جی؟ پاؤں پہ کھڑا کر لو اور بے شک وہ کسی کام کا نہ رہے، کر لو پاؤں پہ کھڑا۔ کیسی عجیب بات، جبکہ قرآن نے کیا کہا تھا، یہ کوئی وجہ نہیں لیٹ کرنے کی، قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا ہوں یہ کوئی وجہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، وہ جو بے بیائے ہیں ان کے نکاح کراؤ نکاح،
مرد ہے عورت ہے، ایامہ کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ جو بے بیائے ہیں ان کے کراؤ نکاح۔ آگے فرمایا ان یکونوا فقراء، اگرچہ فقیر ہیں، وہ فقیر جن کا نکاح نہیں ہوا فقیر ہے، اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے، فرمایا نکاح تم کراؤ، غنی میں کر دوں گا۔ قرآن کیا نکاح تم کراؤ، اللہ فرماتے ہیں تم نکاح کراؤ، غنی میں کر دوں گا، اپنے فضل سے غنی کروں گا، اپنے فضل سے۔ اور حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومنوں کے کھانے میں اتنی برکت ہے، اب کوئی بھی بچہ ہے اگرچہ کچھ نہیں کرتا یا کماتا، خود کہیں رہ رہا ہے نا اور کھا بھی رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ایک کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کے کھانے میں برکت ہے، مومن کے کھانے میں یہ برکت ہے کہ ایک کا دو کو کفایت کر جاتا ہے، لہذا کرے شادی، کھا رہا ہے نا تو بیوی بھی ساتھ کھائے گی، ایک کا دو کو کفایت کرتا ہے، حدیث میں دو کا چار کو کفایت کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ کیا ہوا ہے جی بچہ کرتا کچھ نہیں، پاؤں پہ کھڑا نہیں۔ یہ کتنے اسباب ہو گئے؟ 3۔ چوتھا سبب شادیاں لیٹ کیوں، نکاح میں تاخیر کیوں؟ چوتھا سبب یہ ہے تعلیم کا بہانہ۔ کیا؟ تعلیم کا بہانہ۔ جی بچہ پڑھ رہا ہے، جی بچی پڑھ رہی ہے، اور پڑھتے کیا ہے؟ پڑھتے وہ کچھ ہے جس کا دنیا میں بھی کوئی نہیں فائدہ۔ میری بات میں مبالغہ نہیں ہے، یہ اکثر سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کا دنیا میں بھی کوئی نہیں فائدہ۔ یہ آپ کہیں گے آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں آپ کو دنیا دار بندوں کے، دنیا پڑھے لکھے اور دنیا پڑھانے والے 2-3 بندوں کے حوالے دیتا ہوں۔ میں تو چلو مولوی مسیطر ہوں، آپ کہیں گے ان کو تو پہلے ہی پریشانی ہے، یہ جلدی کی دنیاوی تعلیم کی طرف نہیں آتے۔ ہاں جی، ہمیں کوئی دنیاوی تعلیم سے نفرت نہیں ہے، لیکن دنیاوی تعلیم تو ہوا نا جس کا فائدہ ہو۔ تو جس کا فائدہ ہے نا، قرآن حدیث کے اندر دنیاوی تعلیم بھی بڑی ہے۔ جاؤ ایک طرف نا وہ بندہ بٹھا لو جس نے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایم اے کیا ہے، 14, 15, 16 سال میں ایم اے ہوتا ہے نا، جی ایم اے کیا ہے۔ ایک طرف ہمارے مدرسے کا وہ طالب علم بٹھا لو جس نے دوسرے سال میں حدیث کی بلوغ المرام پڑھی ہے اور قرآن کی کچھ صورتوں کا ترجمہ کیا ہے، پڑھا ہے۔ دونوں کو ساتھ ساتھ بٹھا لو، میں سوال کروں گا دنیاوی سوال، دینی نہیں۔ یہ نہیں سوال کروں گا نماز کیسے ہے، روزہ کیسے ہے، وضو کیسے، میں دنیاوی سوال کروں گا۔ اگر ہمارا وہ بلوغ المرام پڑھا ہوا وہ ایم اے سے زیادہ اچھا جواب نہ دے لے تو مجھے کہنا، دنیاوی بہت سارے مسائل میں جن کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہمارے دین اسلام کا امتیاز ہے۔ قرآن اور حدیث یہ صرف کوئی عبادت نہیں، وہ پہلے ادیان ہے لوگوں کے، صرف عبادت ہے۔ قرآن اور حدیث میں انسانی پوری زندگی کی ضروریات کا علم ہے۔ مزدور کیسا ہونا چاہیے، ملازم کیسا ہونا چاہیے، مالک کس طرح کا ہونا چاہیے ہے۔ نکاح بھی تو دنیاوی ضرورت ہے، سارے مسائل قرآن حدیث میں ہیں، ایم اے میں تو کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ تجارت کس طرح کرو گے تو برکت ہوگی، بتلاؤ تجارت، دنیا ہے کہ دین ہے، لیکن قرآن حدیث بتلائے گا کیسے کرو گے تو برکت ہوگی اور صحیح تجارت ہوگی۔ لباس کے مسائل، لباس دنیاوی ضرورت ہے، پاکیزگی، طہارت، صفائی ایک دنیاوی ضرورت ہے، اس کے سارے مسائل وہ قرآن حدیث میں ہیں۔ میاں بیوی کا آپس میں ملنا دنیاوی مسئلہ ہے، وہ بلوغ المرام میں سارے مسائل موجود ہیں۔ میاں بیوی کی ذمہ داری کیا ہے، وہ ایم اے میں کوئی نہیں۔ تو بہرحال جو اکثر جو بہانہ ہے تعلیم کا، تو اکثر تعلیم وہ ہو رہی ہے جس کی دنیا میں بھی کوئی نہیں ضرورت۔ دنیا میں بھی ایسے ایسے ڈپلومے، صرف فیشن، رواج ہے کہ جہاں 4 بیٹے بیٹھے ہیں وہ یہی کہیں گے ہاں جی میرا ایک بیٹا یہ کر رہا ہے، دوسرا یہ کر رہا ہے، تیسرا فلاں ڈپلوما کر رہا ہے، بیٹی بھی فلاں ڈپلوما کر رہی، یہ فیشن ہے بس۔ اب میں تمہیں دلائل دیتا ہوں کہ وہ پڑھایا جاتا ہے جس کی دنیا میں بھی ضرورت کوئی نہیں۔ پیپل کالونی میں یا سیٹل ٹاؤن میں
وہ دینی سکول بنا. اللہ اکبر. جب ہمارے جماعتی بھائیوں نے دینی سکول شروع کیا، اس کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا پروگرام تھا، مجھے بھی درس کے لیے بلایا گیا تھا. پروفیسر حافظ ارشد حافظہ اللہ، جنہوں نے پوری زندگی کالج میں پڑھایا ہے اور ریٹائر ہو کے بھی انہوں نے اپنا کالج ہی بنایا ہوا ہے، کوئی مدرسہ نہیں بنایا. انہوں نے پروفیسر رہے ہیں اور اب بھی انہوں نے کالج ہی اپنا بنایا ہوا ہے. لو جی، ان کی بھی تقریر تھی. وہ آگے تو کہنے لگے یہ جو آپ نے دینی سکول بنایا ہے نا، اس کا تو کوئی فائدہ ہو جائے گا، ورنہ ہمارے عام سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں تو وہ کچھ پڑھایا جاتا ہے جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے پھر اس کی دلیل میں ایک واقعہ سنایا. کہا ہمارے کالج میں سائنس کی پریکٹیکل کا سامان کوئی نہیں تھا. انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ اسکولوں میں وہ پڑھایا جاتا ہے کالجوں میں جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں. کہتے ہیں سائنس کی پریکٹیکل کا سامان کوئی نہیں تھا. ہم پروفیسروں نے اور کالج کی انتظامیہ نے مل کے شہر کے مخیر حضرات سے بھیک مانگ کے، چندہ لے کے، ہزاروں روپے اکٹھے کر کے وہ سائنس کی پریکٹیکل کا سامان لا کے کمرے میں رکھا کہ بچوں کو فائدہ ہو، طلبہ کو فائدہ ہو. کہتے ہیں وہ جو طالب علم تھے نا کالج کے، ان کا کالج انتظامیہ سے کوئی کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا. انہوں نے احتجاج کیا. تو احتجاج کس طرح کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے اس کمرے پہ حملہ کیا اور جتنا ہم چندہ مانگ کے ہزاروں کا سامان پریکٹیکل کا لائے تھے نا، وہ کالج کے طالب علموں نے اس سامان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی. کہنے لگے دیکھو، آخر جو کالج آتا ہے وہ 10 سال اسکول میں پڑھ کے آتا ہے، پھر 11ویں 12ویں میں 13ویں میں وہ کالج میں ہوتا ہے. کہتے اتنے سال دنیا پڑھ کے اس احمق کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ تو میرا سامان ہے، یہ تو میرے فائدے کے لیے ہے. کالج انتظامیہ کا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں نا پروفیسروں کا. کہتے ہیں ان احمقوں کو اتنی دنیا پڑھ کے اتنا بھی نہیں پتا کہ اپنے ہی سامان پہ حملہ کر دیا. کہا اس لیے وہ پڑھایا جاتا ہے جس کا دنیا میں بھی کوئی نہیں فائدہ. انہوں نے واقعہ سنایا. پروفیسر صاحب نے، مولوی مسیطر نے نہیں، پروفیسر صاحب نے. اسی طرح میں حافظ آباد گیا، یہی عنوان تھا. وہاں میں نے یہ سبب بیان کیا، یہی سبب کہ تعلیم کو بھی رکاوٹ بنایا جاتا ہے، اور تعلیم بھی وہ جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں. اس کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو رہے، بچیاں بوڑھے رہے. یہ بھی بچہ پڑھ رہا ہے، بچی پڑھ رہی. میں نے درس مکمل کیا نا، بعد میں ایک پروفیسر صاحب آگے، وہ حافظ آباد کالج کے پروفیسر تھے. انہوں نے نا بطور خاص اس عنوان پہ بات شروع کر دی. جی آپ نے کہا ہے کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں وہ کچھ پڑھایا جاتا ہے جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں. میں پہلے تو پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے پروفیسر حافظہ اللہ مناظرہ کرنے آ گیا کہ آپ نے غلط کہا ہے. اب دیکھو کیا بنتا ہے. لیکن وہ کہنے لگے میں آپ کی تائید کرنے آیا ہوں کہ میں بھی پروفیسر ہوں حافظ آباد کے کالج کا. میری کلاس میں 65-66 بچے بچیاں ہیں، مشترکہ پڑھ رہے ہیں. ان میں سے 60 تقریباً وہ ہیں وہ ایسے ہی ڈپلومے کر رہے ہیں جن کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں. کہنے لگے آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وہ پروفیسر صاحب بھی متفق ہو گئے، اور وہ بھی ملا مسیطر نہیں تھے، کالج کے پروفیسر تھے. تو انہوں نے بھی میرے ساتھ اتفاق کیا. تیسرا والا لاہور قادسیہ مرکز میں، وہاں جو کورس کروایا جاتا ہے نا، جو تدریب الدعات کورس، اس کا اختتامی پروگرام تھا. تو اس میں ایک جج، حاضر ڈیوٹی جج آئے ہوئے تھے، بارشتاری والے جج، بزرگ جن کی عمر جج بننے میں گزر گئی. ان کو بھی انہوں نے موقع دیا گفتگو کا. تو وہ جج صاحب نے بھی بھلا کیا کہا، وہ علم وہی ہے جو تم ان مسجدوں میں چٹائیوں پہ پڑھاتے ہو، قرآن حدیث کا علم، ورنہ کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں تو وہ پڑھایا جا رہا ہے جس کا دنیا میں بھی کوئی نہیں فائدہ. الا ماشاءاللہ. وہ جج صاحب یہی کہہ گئے. اب وہ جج صاحب شیخ الحدیث تو نہیں تھے نا، وہ تو جج صاحب تھے، دنیا پڑھے ہوئے. ہمارے موجودہ دور میں جج وہی لگتا ہے جو دنیا پڑھا ہوا ہو. تو سمجھ آئی؟ تو اس طرح کی تعلیم اور اس کی وجہ سے شادی لے لیے تو کوئی کام نہ ہو. جب نکاح کے بعد کاروبار ہو سکتا ہے
کارخانہ چلایا جا سکتا ہے، ملازمت ہو سکتی ہے، مزدوری ہو سکتی ہے، تو نکاح کے بعد تعلیم نہیں ہو سکتی اگر کرنا ہی ہے تو؟ شادی تو وقت پہ کرو، تعلیم ہوتی رہے گی بعد میں بھی، اگر باقی سارے کام کیوں جی آپ سارے جو بڑے لوگ ہیں بڑے تو سارے شادی شدہ بیٹھے ہیں نا، ہاں جی شادی شدہ بیٹھے ہیں، تو سارے کاروباری یا ملازم یا مزدور کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں نا۔ پڑھائی تو 2-4 گھنٹے میں ہو جاتی ہے، کاروبار تو 8-10 گھنٹے میں ہوتا ہے، ملازمت 10-10 12-12 گھنٹے ہے۔ تجارت کی ڈیوٹیاں کئی ایسے کام ہیں، کاروبار ہے جس طرح جنرل سٹور کریانہ فجر کے بعد شروع ہونا ہے، رات 11 بجے تک چمٹا رہنا ہے، بیوی اس کی بھی ہے۔ اگر شادی کے بعد یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو پڑھا کیوں نہیں جا سکتا؟ پڑھا بھی جا سکتا۔ کتنے اسباب ہو گئے؟ 4، ماشاءاللہ یاد ہے۔ 5واں سبب، یہ ایک بڑا عجیب سبب ہے، آپ کہیں گے یہ بھی ہے، انشاءاللہ آپ میری تائید کریں گے۔ 5واں سبب، بڑے نوجوانوں سے میری بالمشافہ بات ہوئی ہے کہ میں نے ان سے کہا بھئی آپ ماشاءاللہ آپ عمر ہو گیا، شادی نہیں کرتے۔ 5واں سبب، اللہ اکبر۔ تو نوجوان کی طرف سے جواب بلا کیا ہے؟ ابھی ذرا آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ شادی کر کے تو بندہ قابو آ جاتا ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ ہے زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بلا کیا سمجھتا ہے میں ابھی آزاد رہنا چاہتا ہوں؟ نہیں، ابھی آزاد رہنا چاہتا ہوں اس کا دوسرا مطلب یہ ہے ابھی میں حرام کاری کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت ہے جو حالات ہیں نا ہمارے معاشرے کے، جو بر وقت شادی نہ کرتا حرام کاری کرتا ہے، پھر وہ یہ آزاد رہنا چاہتا ہوں، یہ بھی کوئی کام ہے؟ یہ بڑے نوجوان ہیں، آزاد رہنا چاہتا ہوں، یہ تو کوئی کام نہیں۔ نکاح والا کوئی بندہ قیدی ہو جاتا ہے؟ نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نکاح تو لیسکن الیہا ہے، یہ تو سکون ہے زندگی کا، ہو پر نکاح صحیح قرآن و سنت کے مطابق تو پھر سکون ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ٹھہرا دیا، ان کو جنت میں بھی پہلے سکون نہیں ملا۔ سکون کب ملا؟ جب اللہ تعالیٰ نے انہی سے ان کی بیوی پیدا کی، لیسکن الیہا۔ یہ مصیبت سمجھ رہا ہے جی میں ابھی آزاد رہنا چاہتا ہوں، نکاح کر کے تو بندہ قابو آ جاتا ہے۔ نہیں، قابو نہیں آتا، پرسکون زندگی ہے نکاح والی زندگی، پاکیزہ اور پرسکون۔ کتنے اسباب ہو گئے؟ 5۔ 6واں سبب، اللہ اکبر، بے مقصد شرائط۔ نکاح کے والے سے بے مقصد شرائط، بڑی بڑی عجیب شرائط ہیں لوگوں کی، اس وجہ سے بھی نہیں رشتہ ملتا۔ بے مقصد شرائط، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا بہت سارے لڑکے ایسے ہیں یا ان کے گھر والے ایسے ہیں جی بچی خوب پڑھی لکھی ہو، بندہ پوچھے بیوی بنا کے لانی ہے کہ اس کو اسکول کی پرنسپل بنانا ہے؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، ہمارے ساتھ 6-7 سال جامعہ اسلامیہ پڑھتا رہا، لو جی عمر زیادہ ہو رہی اور شادی نہیں ہو رہی۔ حال ہمارے بزرگوں نے اللہ ان پہ رحمت کرے اسے مشورہ دیا، اور سادہ ایمان تقوی والی سادہ عورت سے نکاح کر، تو کون سی شرائط لیے پھرتا ہے؟ مصیبت پڑ جائے گی۔ اب لیٹ ہو گیا، شادی نہیں ہو رہی، کیا میں درس نظامی ہوں، وہ عورت بھی درس نظامی ہو، میں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، اس نے بھی ایم اے اسلامیات کیا ہو، میں نے بھی فاضل عربی کیا ہوا ہے، اس نے بھی فاضل عربی کیا ہو، میں عربی ٹیچر بھی ہوں، وہ بھی عربی ٹیچر ہو، لو یہ شرائط ہے۔ اس طرح کے بڑے واقعات ہیں، عجیب و غریب قسم کی شرائط ہے۔ اسی طرح قد کی شرط، میرے سامنے واقعات ہیں، اچھے بڑے رشتے لوگوں نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیے ہے جی سب کچھ ٹھیک تھا، گھر والے بھی اچھے، بچے پر بچے کے مطابق قد نہیں ہے، حد ہو گئی ہے۔ فضول شرطیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟
بہرحال اب وہ نوجوان کی جو شرائط تھی نا، ایک تو دیر ہو گئی، دوسرا رشتہ آخر مل گیا، تو شادی کے 1 سال بعد ہم نے اس کو دیکھا، سر بھی سفید، ڈوری بھی ساری سفید ہے۔ دیکھو مجھ سے وہ اس وقت کوئی 2-3 سال بڑھا تھا، کوئی فرق تو نہ ہوگا، اور میری ڈاری اب تک بھی پوری سفید ہوئی۔ یہ جو ہے نا قدرتی ہے، کوئی میں نے رنگ نہیں لگایا۔ سر بھی دیکھ لو میرا اب تک سر نہیں سفید ہوا۔ میں نے بھی الحمدللہ 25 سال بیوی کے ساتھ گزارے ہیں۔ اب اللہ اس پہ رحمت کرے، کچھ دیر سے وہ فوت ہو گئی ہے، اسے جنت میں اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میری داڑھی تو ابھی سفید ہوئی پوری، وہ سال بعد آیا تو سوری ڈوری بھی سفید، سر بھی سفید۔ ہم نے پوچھا کیا بنا؟ ہو آپ کے ابا جی بڑا صحیح کہتے تھے، اللہ ان پہ رحمت کرے، میں بس ضد پہ اڑا رہا، وہ شرطیں تو ساری پوری ہو گئی ہیں، تو اب سکون نہیں زندگی کا۔ کہتا حالت بلا کیا ہے، میں کیا آپ کو بتلاؤں۔ صبح جب سکول میں جانا ہوتا ہے، میں نے بھی جانا ہوتا ہے، اس نے بھی جانا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ناشتہ، تو وہ کہتی ہے آپ نے جانا ہے تو میں نے بھی جانا ہے۔ ایک چولہے پہ میں بیٹھا ہوتا ہوں، ایک پہ وہ بیٹھی ہوتی۔ کر لو شرطیں پوری، لیٹ علیحدہ ہو گئے، اور اب میں کہتا ہوں کپڑے تیار کرو، تو وہ کہتی ہے آپ نے بھی اسکول جانا تو میں نے بھی جانا۔ ایک استری میں نے پکڑی ہوتی ہے، ایک استری اس نے پکڑی ہوتی ہے، دونوں اپنے اپنے کپڑے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تھوڑا آگے تھکا ہرا گھر آتا ہوں، ہاں جی، پھر کھانا مانگتا تو وہ کہتی ہے آپ اگر تھکے آئے تو میں نہیں تھکی آئی، آ کے پھر میرا علیحدہ چولہا، اس کا علیحدہ چولہا۔ کہتا ہے کوئی سکھ نہیں۔ حالانکہ اسلامی طریقے کے مطابق خرچہ مرد کے ذمہ ہے، عورت گھر کے کام کاج کے لیے ہے، خدمت کے لیے، یہ سکھ والی زندگی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے جئیں۔ لیکن بیوی گھر میں رہ کے شوہر کی خدمت ضروریات پوری کرے، شوہر باہر جا کے کام کر کے، مزدوری کر کے، تجارت ملازمت کر کے اس کے لیے کما کے رہ کے، آپ کتنا پیارا نظام ہے اسلام کا۔ لیکن جب دونوں کریں گے نا تو پھر یہی ہوگا۔ کہتے جی بس میں تو تھک گیا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، کہیں وہ یہ بھی نہ کہہ دے کہ 1 سال بچا آپ نے چلنا ہے اور 1 سال میں نے چلنا ہے۔ یہ تو حالات ہے، کیا فائدہ ہے اس قسم کی شرائط کا؟ تو اس لیے ٹھنڈے دل سے میں سمجھانا چاہتا ہوں، ٹھنڈے دل سے ان باتوں پہ غور کریں۔ اس طرح کی جو شرائط ہے نا یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئی ہیں، ایک شادی میں نہ برادری کا بہت، نہ مال و متاع دیکھا گیا، نہ کوئی تعلیم کی رکاوٹ ہے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی شرائط ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ آپ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ایک ہی شے دیکھو اور وہ لوگ نہیں دیکھتے۔ اس طرح کی رکاوٹیں بنا کے شادیاں لیٹ کی ہوئی ہیں، جو دیکھنے کی چیز ہے وہ نہیں دیکھتے۔ بچی کو دین پڑھایا، حافظہ قاریہ عالمہ بنا دیا، وہ فرض نماز کیا وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، لیکن نکاح کر دیا بے نماز اور بے دین سے، صرف پیسہ دیکھ کے۔ جو نہیں دیکھنا تھا وہ دیکھ رہے ہیں، جو دیکھنا تھا وہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو بہرحال یہ بڑے بڑے اسباب ہیں جن کی وجہ سے نکاح لیٹ ہیں اس وقت معاشرے میں۔ تو یہ مضمون کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ، اس کے نقصانات کیا ہیں نکاح لیٹ ہونے کے؟ نقصانات بہت زیادہ، یاد رکھیں۔ معاشرے میں یہ جو دن بدن بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا بڑا سبب نکاح میں تاخیر ہے۔ کیوں؟ جس طرح میں نے پہلے اشارہ کیا کہ حکم تو یہ تھا یا معاشر الشباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی متفق علیہ حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، او نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو طاقت رکھتا ہے وہ فوراً نکاح کرے۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج، نکاح نظر کو نیچے کر دیتا ہے، شرمگاہ کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کیے۔
فرمایا ہاں اگر کسی وجہ سے نہیں ہو رہا نکاح، کوئی رکاوٹ بانی گئی ہے تو فرمایا پھر بکثرت نفلی روزے رکھو، وہ خواہش کو قابو میں رکھے گا۔ اب نکاح لیٹ اور جذبات بھڑکانے والی ہر شے بندے کی جیب میں، دیکھنے کو بھی سننے کو بھی، بتلاؤ ہر بندے کی جیب میں اتنا ٹچ ہے جس میں ہر گند سنا بھی جاتا ہے دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے دیکھا بھی جاتا ہے۔ اب جذبات بھڑکانے والا سامان اس کی جیب میں ہے، نکاح ہو نہیں رہا تو کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ جو بے جھجک ہوگا وہ ادھر ادھر جھانکے گا، نجائز رائے اختیار کرے گا، اور جو ذرا جھجک والا ہوگا وہ تنہائی میں بڑا کچھ کر لے گا، ہوگا بیڑا غرق ایمان کا بھی اور صحت کا بھی۔ جو جھجک والے ہیں نا وہ تنہائی میں بڑا کچھ کر لیتے ہیں، وہ بیچارے اپنے آپ کے ساتھ ہی مصروف ہیں، جس کا نتیجہ کیا، میں آخر حکیم بھی ہوں، میں صرف عالم دین نہیں، میں حکیم بھی ہوں۔ حقیقت ہے برا ناغا 2 4 مریض ایسے آ رہے ہیں، بالکل بھرپور نوجوان ہے، یہ 26 27 سال تو عمر تو نہیں نا، 40 سال تک بندہ صحیح سمجھو چڑھ رہا ہے، 40 کے اوپر جائے تو نیچے آ رہا ہے، تو یہ کوئی عمر ہے 26 سال 27 سال ہے، لیکن بتا دیا کہتے ہیں آگے لو جی گھر والوں نے شادی کا پروگرام بنا لیا ہے، تو ہمارے اندر تو شادی والی بات ہی کوئی نہیں۔ حقیقت ہے، کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، کیا کریں؟ وہ کیا ہے؟ وہ بے حیائی دیکھ دیکھ کے سن کے ستیہ ناش ہی ہو گیا ہے۔ وہ کئی پرانے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جن کی جوانی میں موبائل نہیں آیا تھا، فلمیں بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں 60 سال کے، تو وہ ہنستے ہیں کہ یہ 25 سال کا نوجوان اور کہتا ہے میں اس قابل ہوں۔ وہ بوڑھے بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں 70 سال کے، ہماری اب شادی کر دو، ہم بیگم خوش کر دیں گے۔ دیکھو ستیہ ناش ہو گیا، چھوٹا نقصان ہے، شادی لیٹ ہونے کا یہ بڑا خطرناک نقصان ہے۔ اور جاؤ عدالتوں میں جا کے دیکھ لو، طلاقیں اور خلع اس وجہ سے، طلاقیں اور خلع اس وجہ سے کہ وہ شوہر قابل ہی نہیں شوہر بننے کے۔ یہ نقصان ہے شادیاں لیٹ ہونے کا۔ کیوں؟ حکم تو یہ تھا کہ اگر بالفرض لیٹ ہو جائے تو روزے زیادہ رکھ، خواہش پہ قابو رہے گی۔ یہ شادی لیٹ ہو رہی ہے، روزے رکھنے کے بجائے آنکھ بھی آوارہ، کان بھی آوارہ، جس کا نتیجہ دیکھو نا، جو اسباب ہے نا، اسباب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ گھر سے بہترین کھانا کھا کے پی کے باہر نکلے نا، باہر ہے تو کوئی اچھی دکان ٹکا کباب کی، کوئی اکبر ٹکا شاب، کوئی وہ کیا کہتے ہیں میرین، جہاں سے اچھی خوشبوئیں آتی، وہاں سے گزرے نا تو سیر ہو کے گھر سے سیر ہو کے، تو باہر جب وہ خوشبوئیں اور دھوئیں اٹھ رہے ہوتے ہیں نا، پھر اس کا جی چاہتا ہے کوئی چسکا لگا لوں۔ تو جس طرح یہ ایک بھوک کی مثال ہے نا، دوسری بھوک بھی اسی طرح ہی ہے، وہ بھی اسباب سے بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ تو کھا کے آیا ہے تو پھر اس کا جی چاہ رہا ہے کھانے کو، تو جس کے پاس بیوی کوئی نہیں، اور ہر طرف باہر نکلو تو ادھر عورت بے پردہ، ادھر عورت بے پردہ، جیب میں ایسی چیزیں کہ وہاں سے کوئی دینی پروگرام بھی نکالنا چاہو تو ساتھ وہ گندی تصویریں آ جاتی ہیں۔ تو اسباب اس طرح کے ہوں اور شادی ہوئی نہ ہو تو بتلاؤ کیا بنے گا اس کا؟ جی وہی جو باندھ رہا ہے، 2 فٹ سینہ چوڑا ہے جی، اور اندر سے بالکل کوڑا، کیا فائدہ؟ ایمان بھی گیا، صحت بھی گئی۔ تو یہ نقصانات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کی نشانیوں میں اب بدکاری بہت زیادہ ہو جائے گی، یہ سبب ہے۔ کیوں؟ ہمارے اس معاشرے میں نکاح مشکل کر دیا گیا ہے اور بدکاری سستی اور آسان ہے، تو یہ چھوٹی تباہی ہے، خاندانی نظام ہی متاثر ہوئے جا رہا ہے، حرام کی اولاد پیدا ہو رہی ہے، چھوٹا نقصان ہے نکاح لیٹ ہونے کا۔ نہیں، یہ رکاوٹیں ختم کرو، بچوں کے بچیوں کے بر وقت نکاح کرو، اور جب تک نکاح نہیں ہوتا ان کی تربیت کرو کہ اپنے کان اپنی نظر پاک رکھیں اور نفلی روزے رکھیں۔ مضمون کا تیسرا حصہ حل
اللہ اکبر. حال 2 حصوں میں بیان ہو گیا تقریباً. میں اضافی بھی واضح کر دیتا ہوں. حال یہ ہے کہ یہ جتنے کھیکھن بیان ہوئے ہیں، رسموں کی وجہ سے نکاح لیٹ، ہاں جی، اور برادری کی وجہ سے نکاح لیٹ، تعلیم کے بہانے سے نکاح لیٹ، بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اس لیے نکاح لیٹ، یہ رکاوٹیں ختم کرو. یہ حال ہے، یہ کوئی قرآن اور حدیث کے احکامات ہیں؟ یہ ہمارے بہانے بنائے ہوئے. یہ رکاوٹیں ختم کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سادہ سستا نکاح کرو. 2 مثالیں سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. کیسا سادہ اور سستا نکاح ہے؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو سفر کے اندر ہی نکاح ہو جاتے تھے. سفر میں میں 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، شادی کے بڑے صرف 2 خرچے ہیں، ایک حق مہر اور دوسرا ولیمہ. لڑکی کے ذمہ تو ایک پیسہ بھی نہیں، نہ اس کے گھر والوں کے. یہ جتنا کچھ ہے نا، یہ جہیز اور یہ کیکن سارا، یہ سب رواج ہے. ورنہ لڑکی والوں کی یہی بہت بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے دل کا ٹکڑا پال کے، جوان کر کے، تربیت دے کے، وہ اللہ کے نام پہ ایک نوجوان کے حوالے کر دیا ہے. انسانی جان سے قیمتی کچھ ہے. جس گھر میں اس نے 20 سال 18 سال 22 سال گزارے ہیں، وہ ماں کو چھوڑ کے، باپ کو چھوڑ کے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کے وہ اگلے گھر کی ہو جاتی ہے. وہ لڑکی والوں کی یہ چھوٹی قربانی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس وجہ سے آدمی کی عزت کی جائے، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ باپ عزت کے لائق ہے جو بیٹی کا نکاح آپ کو دے، وہ بھائی عزت کے لائق ہے جو اپنی ہمشیرہ کا نکاح تمہیں دے. آج سالہ گالی بنا ہوا ہے. آپ نے فرمایا تھا عزت کے لائق ہے وہ بھائی جس نے آپ کی اپنی بہن آپ کو دی ہے. وہ عزت کے لائق ہے باپ جس نے اپنی بیٹی آپ کو دی ہے. بیٹی والوں کا تو یہی بہت بڑا کام ہے. 2 خرچے اور 2 کے 2 لڑکے والوں کے ذمہ، حق مہر اور ولیمہ. پر حق مہر بھی لڑکے کی حیثیت کے مطابق اور ولیمہ بھی لڑکے کی حیثیت کے مطابق. جتنی حیثیت ہے اتنا حق مہر دے دو، جتنی حیثیت ہے اتنا ولیمہ کر دو. پیغمبروں کے امام ہیں، پوری اولاد آدم کے سردار ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی شادیاں ہوئی. آج میں صحیح البخاری میں، اتفاق سے صحیح البخاری میں ہم کتاب النکاح ہی پڑھ رہے ہیں آج کل مدرسے میں. آج میں 2-3 حدیثیں پڑھا کے آیا ہوں آپ کے ولیمے کس طرح کے. پیغمبروں کے امام ہیں. آج اس کی ناک نہیں رہتی جب تک قرضہ اٹھا کے 6 کھانے نہ ولیمے پہ پکا لے. پوری اولاد آدم کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولیمہ کیسا؟ ایک ولیمہ ایسے شادی ہوئی ہے، اگلے دن نا حضرت انس جو آپ کے خادم تھے رضی اللہ عنہ، ان کی ماں ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک تھال میں حلوہ پکا کے ہدیہ بھیج دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے، چلو ہدیہ بھیج دیں. وہ حلوہ کیا تھا؟ کھجور، پنیر اور گھی، یہ آگ میں بھون کے نا وہ حلوہ بن گیا. عربی میں اسے ایس کہتے تھے. نبی صاحب نے فرمایا انس ہدیہ آ گیا، یہ اندر رکھ، اس کو نام لیے بلا آ کے میرا ولیمہ کھا لے، شادی نہیں میری رات ہوئی. اور اے انس، خادم جو تھے، اے انس، ان کو جن کے میں نے نام لیے ہیں، ان کو بلاتے بلاتے راستے میں بھی جو مل جائے نا اس کو کہنا اللہ کے نبی کہتے ہیں ولیمہ کھا لو آگے. ایک تھال میں کھانا ہے، وہ بھی صرف میٹھا، میں ولیمہ کھا. حضرت انس کہتے ہیں میں وہ بندے بھی ڈھونڈتا گیا جن کا نام لیا تھا، جو راستے میں ملتا میں کہتا بھائی ولیمہ کھاؤ، اللہ کے نبی نے دعوت پکائی ہے. 300 بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جمع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھال اندر رکھا، کہا کوئی بات نہیں، بسم اللہ پڑھی کی، برکت کی دعا دی، ساتھ فرمایا بھائی 10 کر کے جاؤ، باقی انتظار کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. حضرت انس کہتے ہیں 10 کر کے 300 بندہ فارغ ہو گیا. ایک ہی برتن اور ایک ہی کھانا. یہاں باپ کا چھوڑا ہوا بیٹا نہیں کھاتا، بیوی کا چھوڑا ہوا شوہر نہیں کھاتا ہے. وہ ایک برتن پہ 300 افراد، 10 چوکیاں پہ 30 چوکیاں بیٹھی، 10 کی. جب 300 بندہ بھگت گیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انس برتن تو اٹھا کے لاؤ. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا 300 کے کھانے سے پہلے اس میں حلوہ زیادہ تھا کہ بعد میں زیادہ. یہ پیغمبروں کے امام کا ولیمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نمونہ پیش کیا کہ جتنی حیثیت ہے اتنا رکھو. دوسرا واقعہ یہ بھی صحیح البخاری میں ہے، آج پڑھا کے آیا ہوں. آپ کی ایک شادی ہوئی، اس وقت آپ کی عادت تھی آپ سخی بڑے تھے
تو جو جس طرح کے حالات ہوتے اس طرح کے آپ نے ولیمے کیے، کسی سے مانگا کچھ نہیں۔ 1 کلو 10 گرام، یہ 2 مد آیا حدیث میں، تو اس کا موجودہ وزن بنتا ہے 1 کلو 10 گرام۔ 1 کلو 10 گرام جو رسول اللہ علیہ وسلم نے لیے، وہ ریت میں بھونے، وہ پھلریاں بن گئی۔ وہ جتنے لوگ تھے نا، وہ مٹھی مٹھی ان میں بانٹ کے نہ کہا یہ میری شادی نہیں رات، یہ ولیمہ کھا لو۔ سبحان اللہ، کتنا آسان کام ہے۔ آج پہلے کھیکن کرو، پھر 6 سال قرضے اتارو۔ جو غریب ہے وہ بکاری بن جاتا ہے شادی بیاہ کے موقع پہ، اور جو امیر ہے وہ مقروض ہو جاتا ہے۔ کیا فائدہ اس شادی، کھیکنوں کا کیا فائدہ؟ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شادیاں اسی طرح کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی چھوٹی سی بستی یا مدینہ منورہ، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کو بعد میں نا ایک عورتوں والی خوشبو ہوتی تھی، اس کا نشان حضرت عبد الرحمن کے کپڑوں پر شادی ہو جائے تو پھر شام تو ایک دوسرے کو لگ ہی جاتا ہے۔ تو دیکھ کے آپ نے فرمایا ماہیم عبد الرحمن یہ کیا، وہ شادی کر لی؟ جی شادی کر رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا، آپ نے یہ نہیں کہا عبد الرحمن بن عوف سے ہے اتنا میرا لاڈلا سے ابھی ہو کے میرے بغیر ہی شادی کر لی ہے، اب نباہ ہوگا تو کہنا، آج دوست کے بغیر کر لو تو منہ پہ ہاتھ پھیر کہتا ہے میرے بغیر کیا نا، اب نباہ ہوگا تو کہنا۔ نہیں، اللہ کے نبی نے کوئی گلہ نہیں کیا، دعا دی بارک اللہ لک عبد الرحمن، اللہ تیرے اوپر برکتیں نازل فرمائے۔ تیسرا نمونہ، ایسی سستی شادیاں ہوتی تھی، اللہ اکبر۔ صحیح البخاری میں ہے، ایک عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، کوئی عورت کسی اور کو نہیں اپنا نکاح پیش کر سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ یہ سورہ احزاب میں بیان ہوا ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی عورت کہتی نا کہ میں اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں، تو یہ منگنی کے کیا مقام ہوتا تھا۔ آپ ایک نظر اسے دیکھ سکتے تھے، آپ نے ایسے نظر اٹھا کے بس نظر نیچے کر لی، اتنا ہی دیکھنا ہے منگیتر کو بس۔ ہاں جی، آپ کا ارادہ نہ بنا نکاح کا۔ عورت ایک طرف بیٹھ گئی کہ شاید آپ غور کر رہے ہیں۔ کچھ وقت گزرا نا تو مجلس میں سے ایک بندہ جس نے صرف ادھر کمر بند باندھا ہوا ہے بس تحمد، اس کا اوپر کا کپڑا بھی کوئی نہیں، بنیان بھی کوئی نہیں، اوپر کی چادر بھی کوئی نہیں، غریب ہی سے کہتے ہیں۔ اب تو خانہ بدوشوں کے جھونپڑوں کے اوپر انٹینے لگے ہوئے ہیں، اندر LCD لگی ہوئی ہے، اور گدا گاڑی والے کے پاس اتنا موبائل ہے۔ آج پتہ نہیں غریبی کہاں ہے، اب تو رسموں نے غریب کیا زیادہ تر کو، کھیکنوں نے، رواجوں نے۔ حقیقی غریب کوئی اور اس طرح کا آج غریب ہمیں نظر ہی نہیں آتا، وہ جس طرح کا وہ غریب تھا، تومن باندھا ہوا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ کا ارادہ نہیں بنا میں کس لیے ہوں، آپ میرا نکاح کر دیں اس کے ساتھ۔ مجھے اچھا حق مہر تو دینا ہے نا، تو کوئی شے ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی شے کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جا گھر جا کے دیکھ تو صحیح۔ اب دیکھو آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی ملکیت کیا کیا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، اس کو بھی پتا تھا، لیکن وہ فرما بردار ہو گیا گھر، واپس آیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی شے نہیں ملی۔ دیکھو کوئی پلیٹ، کوئی جگ، کوئی واٹر سیٹ، کوئی ٹی سیٹ، کوئی چانک، یہ وہ کوئی شے ہی نہیں اس کے گھر میں۔ کہتا ہے اللہ کے نبی کوئی شے ہی نہیں ملی۔ آپ فرماتے ہیں جا پھر جا کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی۔ وہ پھر گیا واپس آ کہتے ہیں اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آپ فرماتے ہیں بھائی حق مہر تو دے نہیں ہے کوئی نہ کوئی۔ وہ سوچ سوچ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صاحب یہ تہمت ہے میرا، آدھا اس کو دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ جو تہمت ہے نا، اگر تو آدھا کرے گا نہ تیرے کام کا نہ اس کے کام کا، اس لیے کوئی اور شے تلاش کر۔ وہ بیٹھ گیا ایک طرف اور سوچتا ہوگا کہ آج اگر ایک انگوٹھی بھی نکلا تھی تو میرا تو کام بند چلا تھا۔ سوچ سوچ کے آخر وہ اٹھا اور چل پڑا۔ یہ صحیح البخاری ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں، چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا واپس جا رہا ہے مایوس ہو کے، آپ نے آواز دی، وہ واپس آ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ واپس آ گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں اتنا غریب کہ صرف ادھر کی چادر ہے، اوپر کی چادر بھی کوئی نہیں، قمیص بنین چادر ننگا اوپر سے، صرف تہمت باندھا ہوگا۔ آپ نے بلایا، وہ آیا واپس، آپ نے فرمایا
تجھے کوئی قرآن آتا ہے؟ اللہ اکبر، آج سیٹھ ہے پر قرآن کوئی نہیں آتا، ایک سورت بھی نہیں آتی۔ وہ رحمان ملک کو اخلاص ہی نہیں آئی تھی، سیٹھ ہے، وہ بال کے غریب تھے لیکن دین کے غریب نہیں تھے۔ کہتے ہیں ہاں 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 قرآن تو مجھے بڑا آتا ہے، یہ سورت سنو، یہ سورت، یہ سورت۔ آپ فرماتے ہیں زبانی یاد ہے؟ ہاں جی بالکل زبانی، سنیں آپ، زبانی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا چل پھر یوں کر، جو قرآن تجھے یاد ہے نا وہ قرآن اس کو سکھلا دے، اسی کے عوض ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا، اور جس کے اوپر اوڑھنے کی چادر بھی نہیں اس کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ بتلاؤ اس طرح کی شادیاں ہوں تو شادی لیٹ ہوگی؟ اب بندہ پتہ نہیں کہاں کا، عورت پتہ نہیں کہاں کی، نہ کوئی قبیلہ نہ کوئی برادری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیسہ نہیں لگا، ایک ٹیڈی پیسہ، ایک ٹیڈی پیسہ۔ آپ کو نہیں پتا، آپ کیونکہ ابھی آپ خود ٹیڈی ہے۔ جب ہم آپ جیسے ہوتے تھے تو اس وقت کہتے کہ ٹیڈی پیسہ بھی ہوتا تھا۔ اب تو روپے کی کوئی حیثیت نہیں تو ٹیڈی پیسے کی کیا ہونی۔ اس وقت ٹیڈی پیسے کی بھی گولی ٹافی آ جاتی تھی، ہم لکھ لیتے رہے، ہم کہتے بہرحال اس کے پاس ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں تھا تو اس کی شادی ہو گئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں سوچا کہ جس کے پاس اوپر کی چادر بھی نہیں اس کو کہاں کھلائے گا، صحابہ نے بھی نہیں سوچا، اس عورت نے بھی نہیں سوچا، وہ بیوی بن کے ساتھ جا رہی ہے، اس نے بھی نہیں کہا اللہ کے نبی یہ کیا کیا آپ نے، اس کے پاس ایک چادر بھی نہیں، مجھے کہاں سے کھلائے گا، لوہے کی انگوٹھی اس کے گھر نہیں نکلی، مجھے کہاں سے کھلائے گا۔ نہیں، ان سب کا ایمان تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نکاح تم کراؤ غنی میں کر دوں گا۔ اللہ اصلاح اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن بھائیوں نے یہ پروگرام کا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش کاوش قبول فرمائے، سننے والوں کا سننا، سنانے والوں کا سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام امور زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بچوں بچیوں کو جنہیں نکاح کی رشتے کی ضرورت ہے مناسب رشتے مہیا فرمائے، جن کی شادیوں نکاحوں میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ دور فرما کے ان کے جلدی نکاح کرائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نام نہیں آیا، سبحانک اللہم